موٹر ایسے جب بنتا ہے وہ توڑنا تو ممکن نہیں ہوتا ہے اس کا، بالکل ممکن۔ ایک کالر بھی ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو، ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیں۔ ہیلو، آج آپ کے ڈائریکٹر چینج ہو گئے۔ ہیلو، نئی کال میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے۔ اوکے جی، اوکے ڈاکٹر صاحب، نیچرل بیوٹی کیا ہے، اس پہ ہم نے آج آپ سے بات کی ہے۔ کچھ سائیکولوجیکل پرابلم جو ہمارے کالرز کے تھے ان پہ آپ نے ہمیں سمدھا ہیلنگ سے اس کا کس طرح سے علاج کیا جا سکتا ہے وہ آپ نے ہمیں بتایا۔ ایچ ایم ایف سے کس طرح سے علاج کیا جائے۔ ایچ ایم ایف از ایبریویشن آف، اس کا ایچ ایم ایف جو ہے ایک ریموو کرتے ہیں آپ کے اس ناقص انرجیز کو، اس ناقص پاورز کو جو آپ کے لاشعور میں ہیں بچپن سے یا ابھی ہے یا کچھ بھی ہیں، عادات ہے، جو عادات کی بات ہو رہے تھے، عادات کو ریموو کرنا ممکن نہیں ہوتے۔ مثلا ایک شخص ہوتا ہے بچپن سے وہ سگریٹ پیتے ہیں، اگر ان کی عمر 40 سال ہے 50 سال ہے وہ کیسے چھوڑے گا وہ شخص؟ دن میں اگر 1-2 ڈبی وہ سگریٹ پیتے ہیں اس کو ممکن نہیں ہوتے، اور ان کی وجہ سے اس کو آستما ہے، بہت سی پرابلمس ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی عادت ہے، اس کی نیڈ ہے، کیونکہ نیکوٹین ہے، نیکوٹین کو جو ہے نا وہ عادی ہو جاتا ہے اس چیزوں کے۔ تو نیکوٹین کو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی بہترین بیسٹ کام کرتا ہے یہ چیزیں، اور اس چیز سے نفرت دلاتے ہیں آپ کو۔ جب انسان کو نفرت ہوتا ہے کسی چیز سے، وہ آپ پئیں گے بھی لیں گے بھی تو آپ کو عجیب سا لگتا ہے، آہستہ آہستہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب اگر آپ کسی کو، میں آپ کو ایک بات کہوں، اگر کوئی ڈرنک کرتا ہے کوئی بھی چیز، اس میں کوئی ایسا چیز شامل کریں جو کہ اس کی دل جو ہے نا اسے ہٹ جائے، اس کو مزہ نہیں اس چیز کا، ایسا ایسا اس طرح کرتے کرتے وہ جو ہے نا جیسے جو مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو جب فیڈر چھڑوانا ہوتا ہے تو اس وقت اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے طریقے اور بھی ہو سکتا ہے۔ جو فیڈر کا اب پہلے زمانے میں جو ہوتے تھے، پتہ نہیں لیڈیز اپنی کیا پہ سینے پہ کچھ ایسا چیز لگا لیتے تھے اور تاکہ وہ ڈریں، وہ اسے نزدیک نہ آئیں، لیکن وہ ایک نفرت دلاتے تھے، بڑی زبردست طریقہ تھا وہ۔ اس پہ پتہ نہیں کوئی ایسا وہ لگا لیتے تھے، کوئی بال شال کوئی ایسا چیز لگا لیتے ہیں یہاں سینے پہ، تو جب بچہ اسے دیکھ ڈر جاتا اور ماں وہ منہ آنے لگتا، نفرت آ جاتا تھا بچے کو۔ تو پرانے زمانے سے زندگی جو ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ ہم سب کچھ سیکھ سکتا ہے زندگی سے، ایک بہترین ٹیچر ہے، لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے، ٹیچر کو صحیح طریقے سے نہیں سیکھنا نہیں چاہتے۔ اصل میں ہم جو ہے وہ اپنے تجربات سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، دوسروں کے تجربے سے ہم نہیں دیکھیں۔ اصل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو جیل سائنسز ہے اس طرف جو ہے ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو وہ مائنڈ کو جانتے ہیں، جو اپنی صلاحیتوں کو واقعی جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک طاقتور انسان بنائے ہیں اور میں اشرف المخلوقات ہوں، میں کچھ ایسا کچھ کر سکتا ہوں جو کہ میں اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے میں زندگی میں اچیو کر، میں جو بھی ڈیلی گولز، ویکلی گولز، منتھلی گول، ایئرلی گولز ہے، میری ایم ہے، نصب العین ہے، زندگی کا مقصد ہے، اس کو اچیو کر سکتا ہوں۔ تو وہ لوگ اس سائڈ پہ آ جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو صرف یہ سمجھتا ہے کہ گوشت پوست خون اور ہڈیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور بس وہ تقلید کرتا ہے یورپ امریکہ اور اس چیزوں کا، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ان کے تو بناؤ باللہ ایک پیشوا کی طرح کہ وہ کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے طاقتور بنائے ہیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو یوز کریں، ہم بہتر سے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، ہمارا ملک بہتر ہو سکتا ہے، ہمارے معاشرے، ہمارے فیملی، ہمارے محلہ، ہمارے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہمارے بیہیویئر میں چینج جب آ جاتے ہیں تو دوسروں کے بیہیویئر کو بھی چینج کر سکتے ہیں بہتر سب سے پہلے ہمیں خود کو چینج کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں اپنے گھر کو، پھر اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کے اور اپنے محلے کو، اور پھر اپنے علاقے کو، اور پھر اپنے شہر کو، اور پھر اپنے ملک کو۔ اور سب سے بڑی کی جو بات ہے وہ سکون ہے۔ جب انسان کو سکون نہیں ہوتا ہے، سب کچھ کبھی کبھی ہوتے ہیں، سٹریس ہوتا ہے، انسان کو سکون نہیں ہوتا ہے، انجانا سا ٹینشن، خوف ہوتے ہیں،
تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ مال دولت کو کیا کریں گے؟ اس صورت میں اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر لائٹ چلے جائیں تو آپ کی حالت ایسے ہو جاتا ہے یہ کیا مصیبتیں ہیں. وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑی بڑی مصیبتوں میں کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے ان کو, اس مصیبت کا حل ڈھونڈتا ہے وہ لوگ, لیکن ہم اس میں لگے رہتے ہیں ایسا کیوں ہوا, یہ وہ اس طرح کی. تو یہ جو ہے نا ہمارے اندر سب کچھ موجود ہے جو کہ ہم اس کو اجاگر کر کے جو جل سائنسز یہ اسی کام میں جل سائنسز میں اسی چیز پہ کام ہو رہے ہوتے ہیں. رائٹ جی, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے آج بھی ہمیں بڑی یوزفل انفارمیشنز دی ہیں اور ہوپ فلی ہمارے ویورز کو بھی پسند آیا ہوگا. اور ہماری ایکسرسائز لے کر اور ہمارا مہمان ہمارے جو چھوٹے سرکار آئے تھے یہاں پر, اور پھر ڈاکٹر صاحب ہمارے اتنے سارے سیگمنٹس ماشاءاللہ سے. تو جناب آپ نے ایک نام رکھا چھوٹا سرکار. یہ چھوٹا سرکار اور بڑا سرکار یہ دونوں کتنا فرق ہے. وہ تو ایک پھول کی طرح ہیں, خوشبو کی طرح ہیں, اور اوپر جو آپ دوسرا سرکار کی بات کر رہے ہیں وہ کانٹوں کی طرح. تو آپ نے یہ کیسے کمپیئر کیے آپس میں؟ مجھے اس کا سمجھ نہیں آیا. چھوٹا سرکار بڑا سرکار, دیکھیں ہماری بڑی سرکار تو ہماری حکومت ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہ چھوٹا سرکار بھی وہی سرکار بن جائے؟ نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں نہیں, بننا تو ہے, اگر نہ بنے ہماری چھوٹی سرکار جو ہے وہ ہماری بڑی سرکار کو کچھ ایسے مشورے دے. اچھا ہاں, کہ وہ ان کی بھیجے میں پڑھیں اور وہ تھوڑا سا ان کو سمجھ آئے. بچوں کی باتیں ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہیں, جلدی سمجھ آئے, اچھے لگتے ہیں. اور ہماری جو آج آئی ہوئی تھی ایمن, اس نے کتنی پیاری بات کی تھی. کتنے سے معصوم سے بچوں کے وہ ویسا وہ مومنٹس اتنے اچھے لگتے ہیں. اور وہ اتنی کیوٹ, اس نے بات میسج اتنا کیوٹ دیا کہ جب ہم نے پوچھا کہ پاکستان کیسا دیکھنا چاہتی ہے تو اس نے کہا گرین اور وائٹ. واہ کیا بات. جو فلیٹ کلر, وائٹ کا مطلب ہے پیس, سکون اور یعنی امن, اور گرین کا مطلب ہے کہ ہریالی, خوشیاں اور روحانی سرسب. اور کیا بات ہے, کیا بات. اوکے جی, اپنے ان کے ذہن کے مطابق جو ہے نا بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں, اور بہت بڑے انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ ان کی ڈیپتھ تک جو اگر پہنچے ہیں. حیرانگی کی بات ہے کہ انہیں کیسے سوچا. گرین کلر جو ہے وہ ترقی کا بھی ہے, ایک علامت ہے. بالکل, اور ہمارے فلیگ کا بھی ہے, پاکستان کے جھنڈے کا. تو اس نے اس حساب سے جو ہے اس حساب سے بالکل جو بنا تھا اس حساب سے پلاننگ. اوکے خواتین و حضرات, ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوتی ہے. جمعۃ المبارک کا آج دن ہے, جمعے کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا جمعے کی نماز کے بعد, اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے سب فیملی کے لیے. اور جناب ہیپی برتھ ڈے میں ایک بار پھر کہتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو, آج ان کی سالگرہ ہے, اور آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو. اور ہیپی برتھ ڈے. ہاں جی, ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی ہیپی برتھ ڈے. تو پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ہیپی برتھ ڈے. اور جناب ہم جو ہے وہ آپ چلتے ہیں, انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور رب راکھا.